مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے مقدر کے، تیری قسمت کے فیصلے عرشوں پہ ہوا کرتے تھے، اور مسلمان تو نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، تیرے مقدر کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں ہونے لگے ہیں۔ مجھے کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھوں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کون تھا، میں کیا تھا۔ تباہی کے اس بہانے پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دو اور دو، آج لوگ گرنے کو تیار ہیں، لوگ دھکا دینے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا جب میرے گھر کی چھتوں کے اوپر سے فرشتوں کا گزر ہوتا تھا، فرشتے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ اب تو تیرے میرے گھر کی بےہودگی دیکھ کر، بچیوں کے بے پردگی دیکھ کر اب تو شیطان بھی توبہ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں ہماری دل کو کیا ہو گیا، کساوت القلب، اور میرے عزیزوں ہمارا دل کب سے سخت ہو گیا، پتہ نہیں اچھی بری بات کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، سال ہو گئے 14 کربلا کانفرنس میں آتے ہوئے ہمارے گھر میں کیا تبدیلی آئی، ہمارے سونے میں کیا تبدیلی آئی، ہمارے لباس میں، ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آئی۔ اللہ اکبر، ہماری اولاد کتنی دین پہ کھڑی ہو گئی، ہمارے بچے کتنے نمازی بن گئے، ہمارے بچے کتنے قرآن کے حافظ بن گئے، انہوں نے بچوں کو پاس کروا کر، بچوں کو میٹرک کروا کر مدرسے میں ڈال دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، انہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیا۔ نہیں نہیں، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے گھر کے اندر چراغ جلایا تھا، اس سے گھر کا ماحول روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ماحول، ایسا چراغ تھا جس نے دلوں کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 47 سال کی عمر میری ہو رہی ہے، آپ بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں بیٹھے ہو، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے۔ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کوئی ایسا جوان ہے جس نے اپنے بچے کو اس قابل کیا ہو، جس نے اپنے بچے کو اتنا تیار کیا ہو کہ میں مر جاؤں میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، میرا بیٹا میری کل خامیاں تو بھگتائے گا، میرا بچہ میرے لیے تعزیتی پروگرام کرائے گا، میرا بچہ پکوان سینٹر سے 50 ہزار کی پکوان سینٹر سے چاولوں کی دیگیں پکوائے گا، لیکن میرا بچہ میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آؤ میرا عزیزو، ملتان تمہارے سے دور کوئی نہیں، قریب ہے یہ ملتان۔ جاؤ میرے عزیزو، اپنی سواری پر چلے جانا، موٹر سائیکل پر لے چلے جانا، بنی ہاشم میں جا کر امیر شریعت کے بچوں سے پوچھ لینا، اپنے ان کے پوتوں سے پوچھ لینا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنے، خدا پاک کی قسم ہے، خطیب قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ماں نے عطا اللہ جیسا خطیب جنہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، امیر شریعت جیسا خطیب نہیں آئے گا، کرسی خالی ہے، اسٹیج خالی ہے۔ اگر کوئی تمہیں سامنے امیر شریعت نظر آئے مجھے بتاؤ، میں بھی جا کے اس کی قدم بوسی کر لو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، روتا بھی جا رہا ہے، لکھتا بھی جا رہا ہے۔ ابو ذر بخاری کو اپنے بیٹے کو بلایا، وہ میرے بچے ادھر آ جا۔ ابو ذر بخاری آ گئے، کاغذ لپیٹ دیا، فرمایا بچے ایک مرتبہ اسے پڑھ لے پھر اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ بچے میری موت تک اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا جو میں نے اس کاغذ پہ لکھا ہے، اور میرے بچے یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ ابو ذر بخاری نے وہ 4 میرے عزیزوں تہیں کھولی، صفحہ پڑھتا جاتا ہے، تحریریں پڑھتا جاتا ہے، سطریں پڑھتا جاتا ہے، ہزار و قطار روتا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا میں اس قابل کب سے ہو گیا، ابا تیری نظروں میں اس قابل کب سے بن گیا۔ پتہ ہے میرے عزیزوں اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ فرماؤ میرے بچے، جب میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جنازے میں حضرت حالِ جیوانہ بزرگ آئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی میرے جنازے میں آئیں گے، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میرے جنازے میں آئیں گے، اکابرین امت آئیں گے، وقت کے امام آئیں گے، مفتیان کرام آئیں گے، محدث آئیں گے، مفسر آئیں گے، مفکر آئیں گے۔ اور میرے بچے، میں تجھے وصیت کے ذریعے حکم کر رہا ہوں، میرا چہرہ تو دیکھنے دینا، جنازے کے لیے میرے مصلی پہ کسی کو نہ آنے دینا۔ ابو ذر بخاری کہنے لگے ابا جان پھر کس کو تیری جنازے کے لیے بلاؤ؟ امام الاولیاء کو نہیں، کس کو بلاؤ؟ حافظ الحدیث کو بلاؤ؟ نہیں، کس کو بلاؤں جنازے کے لیے؟
لیے حضرت عالی جی والوں کو، فرمایا نہیں نہیں، کس کو بلاؤں؟ دین پور والوں کو؟ نہیں نہیں، اور میرا بچہ امام الاولیاء کو بھی پیچھے کھڑا کرنا، عالی جی والوں کو پیچھے کھڑا کرنا، اکابرین کو، علماء صلحاء کو پیچھے کھڑا کر دینا، پھر مصلی پہ تو آ جانا۔ حضرت ابو ذر بخاری رونے لگ گئے، کہنے لگے ابا جان، ان اولیاء اللہ کے سائے میں، ان کی موجودگی میں تیرا بچہ جنازے پہ کیسے آئے گا؟ امیر شریعت نے بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے چمٹا کے رونا شروع کر دیا کہ بچے، اللہ نے تجھے صلاحیت جو عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، کاش یہ صلاحیت اللہ ہر بچے کے اندر پیدا کر دے۔ اور میرے بچے، تو نے تو نہیں بتایا، مجھے تیرے دوست نے آ کر بتا دیا، جو تیرا بیٹا امیر شریعت ابو ذر غفاری، ابو ذر بخاری، یہ روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں کھڑا ہو کر 10 پاروں کی تلاوت کر دیتا۔ بزرگوں میں غلط ہوں تو میری بات کی تردید کرو۔ عبدالرؤف صاحب میں غلط ہوں، آپ کروٹ بدلیں گے، بیٹی کو دیکھ لو، موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، 2 بجے کروٹ بدلیں گے، 7 سال کا بچہ موبائل لے کے لیٹا ہوا ہے، آپ انہیں منع کو کر کے دیکھ لیں، صبح منہ بنا کے آپ سے دور ہٹ کے جا کے بیٹھ جائے گی۔ باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے، باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے کہ میرے منہ پر کالک مل کے نہ چلی جائے۔ کر کے دیکھو اپنی مرضی سے رشتے، تمہیں ایک کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ موبائل نے بگاڑا۔ مولانا نے خطبات حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھی ہوگی، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ 80% اولاد نافرمان حرام کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، 10% اولاد گھر کے ماحول کے اثر کی وجہ سے، اور 10% اولاد خاندان کی وجہ سے ایمان بے اثر ہو جاتی ہے، 80% اولاد نافرمان حرام کے لقمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ آج میرے عزیزو حیرت سے میری طرف نگاہیں ڈال کے دیکھ رہے ہو، موضوع تو کربلا کے شہیدوں کا، میں بھی حسانی صاحب کی طرح علی اکبر کو کٹوا دوں، علی اصغر کو کٹوا دوں، اور پھر میں حسین کو سجدے میں تلواروں کے سائے میں لے آؤں اور اپنی تقریر کل ختم کر کے چلا جاؤں۔ یہ تقریر تو میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں پچھلے سال جو میں بیان کر کے گیا تھا، آپ کو سن کر کتنی آپ میں تبدیلی آئی، مجھے سنا کر کتنی میرے اندر تبدیلی آئی۔ کیا ہم نے تہجد پڑھنی شروع کر دی؟ کیا ہم نے 4 نفل اور اوابین کے نفل اور اپنے اشراق کے نفل پڑھنا شروع کر دیے؟ کیا حرام کی کمائی سے ہم نے توبہ کر لی؟ خدا ایک بات کی قسم ہے، اتنا حرام کار ہے، نمازوں کے سجدے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں قدر نمازیں ہیں، انسان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں ہم نے اپنی ماں کو دیکھا، آپ نے بھی اپنی اماں جان کو دیکھا ہوگا، واللہ جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، واللہ جو آپ کے سر پہ ٹوپی، آج میرے سر پہ ٹوپی، میرے سر پہ داڑھی، واللہ آپ کے سر پہ پگڑی، خدا پاک کی قسم ہے یہ کسی مدرسے کی بہاریں نہیں، یہ ماں کی گود کی بہاریں ہیں۔ جس ماں نے میرے عزیزوں حلال کھا کر، حلال کمائی کھا کر بچوں کو دودھ پلایا ہوگا، ان کے بچے کتے بلے بھی بنا کرتے، ان کے بچے یا محدث بنا کرتے یا مفسر قرآن بنا کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کے دیکھ لینا، آج میرے عزیزوں سارے سر ہلا رہے ہو، صبح اٹھ کے دیکھ لینا، باورچی خانے سے آواز آئے گی آٹا ختم ہو گیا، باورچی خانے سے آواز آئے گی ہلدی ختم ہو گئی، ناشتے کے لیے روٹی کا لقمہ توڑو گے، کہا جائے گا یہ گھی جتنا تھا میں نے روٹی چپڑ دی، اب دوپہر کی ہنڈی کھانی ہے، پکوانی ہے تو گھی لے کے آنا، یہی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے عورتیں ہوا کرتی تھی شوہر کے لیے جیسی کیسی رکھی سکھی وضو کر کے نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے پھر روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا گندا کرتی تھی، پھر اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کپڑا لالا، نہ کپڑا نہیں ملتا، نہ لانا، برقع نہیں ملتا، نہ لانا، میں پھٹے برقعے میں گزارا کر لوں گی، جھولی پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرے سہاگ کو صحیح سلامت واپس دے دینا، میں سہاگن جینا چاہتی ہوں، سہاگن مرنا چاہتی ہوں۔ پھر یہ عورت آٹا گوندتی تھی، پھر یہ برتن دھوتی تھی، پھر جھاڑو دیتی تھی، صبح صبح مشینیں کام ہوا کرتی تھی، تسلے کے اندر اپنے ہاتھوں سے کپڑے رگڑا کرتی تھی، جب اس کا شور 2 روٹیاں اچار رکھ کر سائیکل پر لٹکا کے جایا کرتا تھا، یہ سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی فی امان اللہ،
یا اللہ میں نے اس کو گھر کی چھت کے نیچے سے نکال دیا، تیری رحمت کے سائے تلے دے دیا، الہی عزت کے ساتھ روانہ کر رہی ہوں، عزت کے ساتھ واپس بھیجنا۔ جب دروازے کی دہلیز پار کر کے شوہر 4 قدم آگے جاتا تھا، آواز دے کے کہتی تھی ایاک ولا تسأل حرام، دیکھنا دیکھنا اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر، میرے پیٹ کی بھوک دیکھ کر کسی کا گلا کاٹ کے نہ لانا، 2 نمبر کام کر کے نہ آنا، سود کی کمائی کی سبزی نہ لے کے آنا، مرغی نہ لے کے آنا، خبردار ولا تسأل حرام۔ او میرے شوہر، او میرے مزاجی خدا، تھیلا خالی لے کے آ جانا، کیونکہ ہم نے حسین کے نانا سے سنا، سارا کے بابا سے سنا، آدمی بھوک کی تکلیف برداشت کر دیتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے اس سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، میری تقریر سے بور تو نہیں ہو رہے بھائی، ایمانداری سے کسی موضوع کو آگے لے کے چلوں۔ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھ دیا، فرمایا اسراف چوک میں جاتے ہو نا، صبح صبح دہیے کے چوک میں جاؤ، صبح صبح کوئی دہی لینے کے لیے، کوئی دودھ لینے کے لیے دہیے کے چوک میں جب جاتے ہو تو پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پھاوڑا، کسی کے ہاتھ میں چھینی، کسی کے ہاتھ میں رسی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں 3-4 بوڑھے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں ان بوڑھوں کے اٹھنے سے پہلے لوگ مزدوروں کو لے کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی آواز دے کے سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، کام کروانا ہے کام کروانا ہے، بابا یار تو کھانس کھانس کے مر جائے گا، تو میں لے کے جاؤں بیماری میرے دل میں لگ جائے گی، بابا تو کوئی امداد نہیں ہے لے لے لیکن مزدوری نہیں کرواؤں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے ہی چوک کے اندر ایک مزدور بیٹھا تھا، جوانوں کو ایک آدمی لے گیا، بوڑھا کہنے لگا مجھے بھی لے جا، ان جوانوں سے زیادہ کام کروں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا جا، تیری نماز پڑھنے کے دن ہے، توبہ کرنے کے دن ہے۔ دن چڑھ گیا، 12 بج گئے، لوگ مزدوروں کو لے کے چلے گئے، اس بوڑھے کو لے کے کوئی نہ گیا، جس ٹول میں بیٹھا تھا سامنے مسجد تھی، دروازہ تھا، اندر چلا گیا، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ گیا، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ بندے تو مزدوری نہیں کرواتے، یا اللہ میں تیری مزدوری کرنے بیٹھ گیا، یا اللہ بندوں سے زیادہ تجھے پتہ ہے میرے گھر میں آٹا کوئی نہیں، میرے پاس گنڈے پیاز ہری مرچیں کوئی نہیں، یا اللہ میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا اللہ تو میرے لیے عزت کا انتظام کر دے۔ شام گزر گئی، خالی دامن جھاڑ کر، خالی جھولی جھاڑ کے اٹھ گیا، گھر کی طرف کھڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جا رہا ہے کہ بیوی کو کیا بہانہ بناؤں گا، بچوں کو کیا بہانہ بناؤں گا، خالی تیلا کیا جا کے دکھاؤں گا، اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر، بیوی نے دیکھا وہ بھی کسی نیک گھرانے کی، کسی نیک باپ کی، ماں کی درد یافتہ بیٹی تھی، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی لگتا ہے آج مزدوری نہیں لگی، کوئی بات نہیں، کل جس نے کھلایا تھا آج اس نے بھوکا رکھا، کل شکر کر لیا تھا آج صبر کر لیں گے، جس نے آج بھوکا رکھا کل کھلا دے گا۔ بستر پہ جا کے لیٹ گیا، اگلی صبح اٹھا نماز پڑھ کے آیا، کہنے لگے انشاءاللہ آج تو کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ پھر چوک پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اپنی نظروں سے گرا دیا، پھر مسجد میں چلا گیا، شام تک کوئی چیز ہاتھ نہ آئی، پھر خالی ہاتھ چلا گیا۔ بیوی نے صرف اتنا کہا میرا خیال نہیں آتا، بچوں کا تو خیال کر لیا کر، آج 2 دن ہو گئے بتا یہ روٹی مانگتے کہاں سے دو۔ ساری رات بستر پہ لیٹا روتا رہا، اگلے دن صبح اٹھا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا انشاءاللہ آج خالی نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ اسے پتا تھا 2 دن مجھے کوئی دہاڑی پہ لے کے نہیں گیا، مزدوری پہ لے کے نہیں گیا، آج مجھے کون لے کے جائے گا۔ مسجد کے اندر چلا گیا، جھولی پھیلا کے اے عرش والے، اے زمین آسمان کے بنانے والے، اے سورج چاند کی روشنیوں کو، تاروں کی چاند کی تابانیوں کو اپنے تابع کرنے والے، آج تیرے سے اپنی روٹی کے لیے نہیں اپنے بچوں کی روٹی کا سوال ہے۔ آج بوڑھا باپ اتنا شرمندہ ہے کہ اپنے بچوں کا آج جا کے سامنا نہیں کر سکتا، یا اللہ جھولی پھیلا کے عرض کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے روٹی دے دے، آج یہ بوڑھے باپ کو موت دے دے۔ یہ روتا ہوا شام کو اپنے گھر چلا، ہمت نہ پڑی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہمت نہ پڑی بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ گھر کے پیچھے اسی راستے پہ کچھ جھاڑیاں سی تھی، اسی میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ تو بابا کہنے لگا، مزدور کہنے لگا، اسی بے خیالی کے اندر اللہ اکبر، میں نے
مٹی کی مٹھیاں بھرنی شروع کر دی. مجھے پتہ ہی نہ لگا میں مٹی سے اپنا تھیلا بھر رہا ہوں. جب تھیلا بھر گیا میں نے کہا چلو یہ جا کے چپکے سے کونے میں رکھ دوں گا, اتنے بیوی دیکھے گی, میں بستر پہ کروٹ بدل کے لیٹ جاؤں گا. جب 2-4 قدم چلا گھر کی دیواروں سے چولہے کا دھواں اڑتا نظر آیا. تجسس خیال جستجو بڑھ گئی کہ لگا ہائے 3 دن ہو گئے نہ میں آٹا لایا, نہ میں ترکاری لایا, نہ میں سبزی لایا. یہ میرے گھر میں چولہے میں آگ کیوں جلی؟ کھانے کے لیے پکانے کے لیے شے کوئی نہیں, میرے گھر کے اندر چولہے میں آگ کیوں جلی؟ کہنے لگا میں 2 قدم آگے بڑھا, میں نے جا کے ہلکا سا دروازہ بجایا. میری بیوی نے دروازہ کھولا, مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی کہ جی آیا نو, جی صدقے نو, ست بسم اللہ جی آیا نو, کس مالک کی مزدوری کر کے آتا ہے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, اور کسی کی مزدوری نہ کرنا. اس بڑھاپے میں تیرے بڑھاپے کا خیال کر کے, تیری مزدوری کا خیال کر کے, یہ کون سا مالک ہے جو تیری دہاڑی سے زیادہ, تیری مزدوری سے زیادہ مزدوری دیتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا کون سا مالک کا جس کی تو 3 دن مزدوری کر کے آتا تھا اور رات کو کہتا تھا میرا مالک مزدوری نہیں رکھتا, آج کی مزدوری کل دے دے گا, کل کی مزدوری پرسوں دے دے گا. دیکھ تو صحیح, آج تیرے مالک نے 3 دن کی نہیں 3 مہینے سے زیادہ کی مزدوری دے دی. دیکھ آٹا بھی آ گیا, دیکھ چاول بھی آ گئے, سالن بھی آ گیا, گھی بھی آ گیا, لیکن جو ایک آدمی تیرے مالک کی طرف سے تیری مزدوری دینے آیا تھا اس نے جب اپنے کندھے سے گندم کا توڑا اتارا, آٹے کا گٹو اتار کر اس ویڑے میں رکھا, نظریں جھکا کے کہنے لگا بی بی اپنے شوہر کو ایک پیغام دے دینا, جس مالک کی مزدوری کر کے آتا ہے اس مالک نے سامان بھیجا, ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا, ہم تیری اجرت میں کمی نہیں کریں گے. کیا عصبہ حسینی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر گئے, بتلا گئے, اور لوگوں ہم نے سجدہ یزید کو کر کے نہیں دکھایا, ہم نے سجدہ ابن زیاد کی فوج کو نہیں کر کے دکھایا, ہم نے تلواروں کے سائے میں سجدہ اللہ کو کر کے دکھایا ہے, ہم نے روزے میں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا ہے. دیکھنا اس طیبے کی مرکزی مسجد میں اے سی کی کمی نہیں, پانی کی کمی نہیں, کلینوں کی کمی نہیں, پھر کیا وجہ ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے سجدہ نہیں کرتا؟ تلواروں کے سائے میں جس حسین نے سجدہ کیا آج اسے حسین کی سیرت بنانے کا کوئی حق نہیں. حسین درس دے کے چلے گئے, دیکھنا 3 دن کے پیاسے رہ کر اپنے چال کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن کسی کے آگے پانی کے لیے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. دیکھنا ہم نے کسی کا حق غصب نہیں کیا, بلکہ اپنا حق امت کو دے کے چلے گئے اور دنیا والوں کو بتلا کے چلے گئے. کربلا والے ایسے ہوا کرتے ہیں, لیکن میرے عزیزوں یہاں تو جا کے دیکھ لو, ہر کوئی اپنی دکان کے گلے کے نیچے خنجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے. میرے عزیزوں ٹوپی تسبیح داڑھی کے پیچھے 2 دھاری تلوار ہے, کہتے ہیں بس گلا کاٹ دوں, اس کی جیب کا پیسہ سارا میرے گھر کے اندر آ جائے. مولانا کراچی کا اجتماع ہو رہا تھا, مولانا عباد اللہ کراچی کے اجتماع میں منبر پہ فرما رہے تھے